تو محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ زیادہ تر امام حسین اور اس کے 72 جانثار اصحاب کی شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ ہر جگہ امام حسین اور اس کے اصحاب کی شہادت عظمیٰ کے بارے میں چرچا کیا جاتا ہے۔ آئیے میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ ہے تاریخ کربلا، جو کہ ہمارے بہت مشہور مقرر حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ نے بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں سے اس کو چن کر کے اس میں سے جو انہیں بہتر لگا کہ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، یہ بالکل صحیح ہے، بالکل حوالے کے ساتھ اور کتاب اور اس کی جلد کے ساتھ بلکہ صفحات وغیرہ بھی بتائے ہیں۔ انہوں نے یہ تاریخ کربلا کتاب لکھی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے واقعہ یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب اہل کوفہ کے خطوط اور وفود کی آمد، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل کوفہ کی طرف سے خط آنے لگے کہ حضور آپ یہاں تشریف لے آئیں کوفہ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ دیکھیے میں سناتا ہوں آپ کو کتاب سے۔ کوفہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے وفادار تھے کوفہ والے، اور محبوں کا یہ مرکز تھا، گڑھ تھا، اس لیے آپ نے اپنے عہد خلافت میں دارالخلافہ کوفہ کو ہی قرار دیا تھا، لہذا آپ کے تمام محب وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کوفہ کی درخواستیں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جبکہ اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کرنا اور امام عالی مقام کا بیعت یزید سے انکار کرنا معلوم ہوا تو کوفہ کے تمام شیعہ سلیمان بن سردل خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں، تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو، بس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے، ان پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا پھر لکھو، تو انہوں نے آپ کی طرف خط لکھا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں تاریخ طبری جلد 5 میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا، ذرا آپ پہلے خط سماعت کریں کہ کوفہ والوں کی طرف سے سب سے پہلا خط کون سا آیا، غور سے سنیں۔ حسین بن علی کو سلیمان بن سرد خزائی، صہیب بن لزبہ، رفا بن شداد، حبیب بن مظاہر اور کوفہ کے تمام شیعہ مومنین کی طرف سے سلام علیک، بعد حمد و سلام، اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، بعد اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سرکش و گمراہ دشمن کو خاک میں ملا دیا، جس نے امت کا نظام درہم برہم کر دیا، لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی اور امت کے نیک لوگوں کو شہید کیا اور شر پسندوں کو رہنے دیا۔ ہم لوگوں پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے کہ خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر سرکاری محل میں ہے، مگر ہم ان کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہوتے اور نہ ان کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام کی حدود میں دھکیل دیں گے۔ والسلام علیکم۔ تو یہ کچھ کوفہ والوں کی طرف سے پہلے خط کا مضمون تھا، اور آپ آگے سماعت فرمائیں۔ پورا قصہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو حضرات سوشل میڈیا یعنی یوٹیوب پہ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات مکمل شروع سے لے کر آخر تک
کربلا کے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل ناصر اظہری 786 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ جیسے ہی ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی ہوئی کوئی بھی ویڈیو کتاب سنائیں اور کتاب کے ذریعے سے بالکل صحیح طریقے سے آپ کے سامنے، اور انٹرنیٹ پہ بھی یہ ویڈیو جا رہی ہے، آپ لوگ بھی اسے سنیں گے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ آسانی کے ساتھ امام حسین کی شہادت اور ان کے اصحاب کی شہادت کے واقعات بآسانی سن سکیں۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ آخر مسلمانوں نے آپس میں کیا کیا تھا اور مسلمانوں کے درمیان کیا کیا ہوا تھا۔ تو آگے سنیے، آپ میں کتاب سناتا ہوں تاریخ کربلا سے۔ خط آپ نے سماعت کر لیا، خط کیسا تھا، اب آگے سنیے۔ یہ اہل کوفہ کی جانب سے پہلا خط تھا جو عبداللہ بن سبا ہمدانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھوں روانہ کیا گیا۔ یہ دونوں بہت تیزی سے سفر کرتے ہوئے یہاں تک کہ رمضان المبارک کو مکہ پہنچے اور خط حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی تاریخ طبری 5ویں جلد میں موجود ہے۔ اہل کوفہ زیادہ صبر نہ کر سکے، اس خط کے بھیجنے کے 2 روز بعد عرضیاں اور تیار ہو گئی، جو 1 2 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھی، جو حضرت امام عالی مقام کی خدمت میں ارسال کی گئی۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں کی عرضیاں آپ کی خدمت میں روانہ کی گئی۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 150 خطوط امام عالی مقام کی بارگاہ میں ارسال کیے گئے۔ کتنے خط؟ 150 خط۔ تو آپ سوچ لیجئے، بتائیے 150 خط۔ سب سے آخری خط جو ہانی بن ہانی سبئی اور سعید بن عبداللہ حنفی کی طرف سے پہنچا تھا، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو ان تمام خطوط کا جواب دیا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور محبت کا لحاظ کرتے ہوئے ناچار ہم نے اپنے بھائی چچا کے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے کوفہ کے حالات کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کے پاس جلد چلا آؤں گا۔ سمجھ گئے آپ کیا مطلب ہوا؟ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 150 خطوط کا ایک بار میں ہی جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ پہلے میں اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ میری بیعت کے لیے تیار ہیں، تو پہلے میں ان کو بھیجتا ہوں، جب وہ خط لکھ کر مجھے بتائیں گے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو پیارے مسلمانوں آپ نے یہ فرمایا کہ میں پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ 150 خطوں کے بعد ایک خط لکھا ان کے لیے، کوفہ والوں کے لیے۔ تو پیارے مسلمانوں، حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین صاحب مرادآبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی، کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی، اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق کے اہل سے درخواست بیعت کرے تو اگر ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ ہوئے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، یہی وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی۔ یعنی ہم نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نے
عرضی پیش کی تھی کہ حضور آپ تشریف لائے، ہم آپ کی بیعت قبول کریں گے، لیکن آپ کے پاس ہم نے 150 خطوط بھیجے، اس کے باوجود بھی آپ نے ہماری بات تسلیم نہیں فرمائی۔ تو پیارے مسلمانوں، لوگ کیا سوچیں گے اور آخرت میں بھی آپ اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیتے؟ یعنی کہ ادھر تو بڑے بڑے دگگج صحابہ کرام کے سامنے آپ عجیب ٹینشن میں تھے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کوفہ والے بھلے ہی آپ کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتے تھے، مگر کیا آپ کو معلوم نہیں کوفہ والوں نے ہی آپ کے والد محترم کو شہید کیا اور آپ کے بھائی بڑے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا وہاں پر؟ یعنی ان کی دھوکہ دھڑی بالکل ساری دنیا میں مشہور ہے، لہذا آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ اور ادھر سے بہت سارے لوگوں کے تقریباً 150 سے زیادہ خطوط آئے۔ اب حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب سی کشمکش میں ہے کہ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ تو پیارے مسلمانوں، آپ نے اس کا حل یہ سوچا کہ پھر کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج کر میں دیکھتا ہوں، وہ وہاں پہلے تشریف لے جائیں گے اور پھر حالات کو دیکھ کر ہمیں خط میں لکھیں گے۔ اگر حالات بہترین ہوئے، اچھے ہوئے، جو وعدے انہوں نے اپنے خطوط میں کیے ہیں ان وعدوں پر وہ قائم ہیں، تو میں جلد ہی ان کے پاس ان کی بیعت کرنے کے لیے وہاں پر کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ تو پیارے مسلمانوں، آپ نے اس طریقے سے ان کی بات مانی اور آپ نے ارادہ فرمایا اب اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ آپ پھر مکہ سے، پیارے مسلمانوں ابھی آپ مدینے سے مکہ تو آ ہی چکے ہیں، جب آپ تشریف لائے تھے مدینے سے مکہ حالات کو دیکھ کر بہت پریشان کیا تھا یزید نے، وہاں بھی خط بھیج کر ایک دوسرے سے کسی سے کہا انہیں قتل فرما دو معاذ اللہ۔ حکم بن مروان پرانا گورنر تھا، حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا گورنر تھا، اس سے ان کے پاس خط بھیجا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کہ اگر امام حسین اور حضرت عمر کے بیٹے، حضرت ابو بکر کے بیٹے اور حضرت زبیر کے بیٹے میری بیعت قبول نہیں کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ سارے معاملات دیکھ کر آپ مدینے سے مکہ تشریف لائے تھے۔ مکہ تشریف لانے سے پہلے آپ نے نبی کریم اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر حاضری دی تھی اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے در کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، آپ میری حالت کو ملاحظہ فرمائیے میرے آقا۔ آپ اس طریقے سے وہاں عرضیاں پیش کرتے کرتے آپ کو نیند آ گئی، اور نیند آنے کے بعد خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب آپ دیدار کرتے ہیں تو آپ اپنے نانا جان کے سامنے بھی روتے ہیں۔ خواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نواسے، پیارے نواسے، میرے لخت جگر، رو تو کیوں ہو، جلد ہی تم میرے پاس تشریف لانے والے ہو، جلد ہی تم مجھ سے آ ملو گے، اپنے مالک حقیقی سے آ ملو گے۔ جب آپ کی آنکھیں کھلی تو آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب شہادت پکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آ کر جو آپ کے شہید ہونے کی بشارت دے دی تھی اب تو یقین ہو چکا تھا، لہذا آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر مکہ تشریف لائے تھے۔ پھر اس کے بعد جب اتنے خط آئے پیارے مسلمانوں، پھر جواب دیا تھا کہ میں اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو آپ کے وہاں کوفہ بھیج رہا ہوں سارے حالات کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہ خط لکھیں گے اور جیسے حالات بتائیں گے یہ عذر شرعی ہوگی، اگر تمہارے حالات برے ہوئے تو ہمارے پاس عذر شرعی ہوگی، ہم نہیں جائیں گے، اگر تمہارے حالات انہوں نے اچھے لکھے تو پھر ہمارے پاس یہاں رکنے کے لیے کوئی عذر شرعی نہیں، ہمیں تمہیں ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے وہاں جانا پڑے گا اور تمہیں اپنے ہاتھ پر بیعت کروانی پڑے گی۔ تو پیارے مسلمانوں، اس سے آگے سننے کے لیے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دوسری ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ باقی ساری ویڈیوز تاریخ کربلا کی پوری تاریخ کو سننے کے لیے
آپ حضرات ہمارے چینل ناصر اظہری 786 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی بھی نئی ویڈیو ڈالیں سب سے پہلے اس کی میسج آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو بآسانی دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم میرے پیارو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔